سسرال میں رہنے کے لیے نا آپ کا خود کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ خود اسٹرانگ ہوں گے تو ہی آپ جو ہے نا ہر معاملات کو بڑے طریقے سے جو اور شادی کے بعد جو ہے نا بہت سے رشتوں کی جو سچائیاں نا وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف کھلتی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ چیزیں برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مندی سے کام لیتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیے۔ اور جو بھی میرے پیارے بہن بھائی پاکستان سے باہر یا جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر بیماری سے، بری نظر سے، حسد سے آپ لوگوں کو بچا کے رکھے۔ تو چلے جی کرتے ہیں آج کا خوبصورت سا ولاگ سٹارٹ۔ یہاں پہ جی میں گھر میں کوئی نہیں آ رہا، یہ اسپیشل کھانا جو بھی میں تیار کر رہی ہوں کہ اس لیے تیار کر رہی ہوں کہ آج میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ گھر میں ہیں، تو میرا دل کر رہا تھا جی کیوں نہ کہ گرمی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کام ہی چھوڑ دو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج گھر میں نہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سا کھانا تیار کیا جائے، بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے نا کچھ اسپیشل سا کیا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ گھر میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، تو فالسو کا جوس بنانے لگی تھی۔ سب سے پہلے تو گرمی بہت زیادہ تھی، اور جب چولہے کے پاس آپ کام کر رہے ہوتے نا تو پھر تو دل کرتا ہے کہ یار یہ جوس وغیرہ کوئی جو ہے نا، کیونکہ پسینہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، پانی جو ہے اس کا انٹیک زیادہ لینا چاہیے۔ اور یہاں پہ جی میں نے تیار کی ہے، اور آج میں بنا رہی تھی جی نہاری۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے نہاری نہیں بنائی تھی، تو آج میں نے سوچا کیوں نہ نہاری بنائی جائے، کچھ اسپیشل کھانا جو ہے وہ ریڈی کیا جائے۔ اور نہاری جو ہے وہ ہماری الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ زیادہ شیئر نہیں کر سکی، کیونکہ گرمی میں کام کرنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑی بات ہے جو لوگ ساتھ ساتھ کوکنگ کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ میری نہاری بن گئی تھی، بچوں کو جو تھے وہ آلو فرائی کر کے دیے، اور اب باری تھی جی آٹا گوندنے کی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آٹا بھی جو ہے وہ ساتھ ہی گوند لیا جائے۔ کچن کا کام جب سارا ہو جاتا ہے نا تو بڑی سکون، بہت سکون ہو جاتا ہے۔ اور میرا کچن نا بہت زیادہ نا مطلب گندا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا، لگ نہیں رہا تھا بلکہ ہوا بھی ہوا تھا۔ کچن کی جو والز تھی، چولہا تھا نا، وہ سارا نا آئلی بہت زیادہ ہوا تھا، اس پہ بہت زیادہ نا آئل سا جمع ہوا تھا۔ میں صاف تو کرتی تھی لیکن جو صحیح ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا وہ نہیں کی ہوئی تھی میں نے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ٹائم نکال کے نا کچن کا سارا وہ بھی صاف کیا جائے۔ تو میں یہاں پہ آٹا، میں نے سوچا سب سے پہلے آٹا گوند لوں، جو کام یہ والی ہے نا کھانا وغیرہ وہ ریڈی کر کے اس کے بعد جو ہے نا میں کچن کو صاف کروں گی سارا۔ تو یہاں پہ سوچا ٹی وی لاؤنج میں بھی جو ہے نا ٹھنڈا پانی گرا دوں، گرا کے نا تھوڑا سا وائپر وغیرہ لگا کے تو سارا صاف صفائی یہاں سے بھی کر لوں۔ آج دل کا رہا تھا کہ سارا گھر جو ہے نا مجھے صاف سا ملے، تو پھر آج تھوڑی سی میں نے زیادہ ہمت کی، اور جیسے ہی میں لگی نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو، اگر آپ کام کرنے سٹارٹ ہوتے ہو تو پھر دل کرتا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ تو یہاں پہ محمد عیسیٰ جو تھا وہ سو رہا تھا، اور زابل جو ہے نا وہ میری بہت زیادہ ہیلپ کر رہا تھا۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا بہت سینسٹیو ٹاپک ہے۔ میں سسرال کے بارے میں اکثر ٹاپکس بناتی ہوں، نند کے بارے میں بھی بناتی ہوں، کہ اور ساتھ میں بھابھی ہونے کے ناطے بھی یہ بھی بناتی ہوں کہ آپ کو کیسے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ میں خود بھی ایک نند ہوں اور میں بھابھی بھی ہوں، تو میں دونوں رشتوں کے اکارڈنگ جو ہے وہ بات کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ نا سب سے پہلے میں بات سٹارٹ کرتی ہوں کہ سسرال میں جو ہے نا وہ آپ کو کیسے رہنا چاہیے۔ سسرال میں دیکھو یار، بہت جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو سب کچھ نا آپ کو جو لگ رہا ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ حقیقتیں کھلتی ہیں، ہر رشتے کی حقیقت کھلتی ہے۔ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے سے آپ نے بچنا ہے، اس بندے سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ پھر آپ کو بہت زیادہ جب اصلیت کھلتی ہے نا تو پھر آپ کو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ایسا تھا، تو وہ ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ہی چیز سمجھاؤں گی کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے نا ان چیزوں کو خود پہ حاوی نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ خود پہ حاوی کرتے ہو نا تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان آپ کا ہوتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ ٹینشن لیتے ہو، آپ بیمار پڑتے ہو، آپ اپنے ٹینشنیں لے لے کے نا اپنے دماغ پہ زور دیتے ہو، تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ بالکل فضول ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے خاوند کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، جو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ باقی چیزیں جو ہے نا سب کچھ بعد میں ہے، اسپیشلی آپ کا اگر آپ سوچو کہ میں کیا ہے تو وہ بھی بعد میں آتا ہے، آپ کے بہن بھائی۔ سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ آپ کی فیملی ہے۔ اور اگر میں بات کروں نا تو میں بھی جذباتی ہو جاتی ہوں، میں اگر اپنی بات کروں تو میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں۔ لیکن اب ایک چیز یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ مجھے کہیں سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اس بندے نے میرے بارے میں بات کی ہے، تو اس ٹائم پہ غصہ تو بڑا آتا ہے کہ نہیں اب اس بندے کو نہیں چھوڑنا، اب یہ نہیں کرنا، اس کی میرے پاس بھی بہت زیادہ باتیں ہیں، یہ کر دینا وہ کر دینا۔ لیکن میں نا سوچتی ہوں کہ اگر ایک تو ہے ایسا تو ہم ایسا کیوں بنے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ٹائم پہ اگر آپ بات سنتی ہو تو آپ آگے سے میں چپ رہتی ہوں، میں بھی چپ نہیں رہتی ہوں، میں بھی پھر اس بندے کے بارے میں بات کر دیتی ہوں، کیونکہ بندہ کتنا کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کنٹرول جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔
تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی سسرال میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو ہر قدم جو ہے نا بڑا پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی نند میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ کو بڑا طریقے سے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ اس گھر کی بیٹی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ بھی طریقے سے رہنا ہوتا ہے۔ ہاں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، کسی ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میری کوئی غلطی نہیں ہے، اسی کی ساری غلطی ہے اور سارے سپورٹ بھی اس کو ہی کر رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا تالی جو ہے نا وہ ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بجتی ہے۔ میری ماما کو جو ہے نا وہ 6 سال ہو گئے ہیں، 6 سال سے زیادہ ہونے والا ان کو ٹائم نا، ان کی ڈیتھ کو۔ تو جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، تو میں بہت کم رہنے جاتی ہوں اپنے گھر، اپنے ابو جان کے گھر، اپنی بھابھیوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس نا میں بہت کم جاتی ہوں۔ اور میری جو ہے نا ماشاءاللہ 4 بھابھی ہیں، اور ایک تو گجرات ہوتی ہیں اور 3 جو ہے نا وہ یہاں پہ لاہور میں ہی ہوتی ہیں۔ 2 کے ساتھ تو میری بہت اچھی اٹیچمنٹ ہے، ایک تو جو ہے نا وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں تو میں نہ ہی بات کروں تو اچھا ہے، اور باقی جو 2 ہیں نا وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنی لے کے آتے ہو نا تو اپنی جو ہوتی ہے نا وہی زیادہ کام خراب کرتی ہے، تو ہمارے گھر میں بھی نا اس طرح کا ہی کوئی سین رہا تھا کہ وہ ہے تو بڑی تھی لیکن اس نے آ کے نا تو ہمارے گھر کا بہت ہی برا حال کر دیا۔ آگے سے وہ جس طرح سے وہ کرتی تھی، آگے سے اس نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہی چیزیں سکھائی، تو لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی، جو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے سائڈ پہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلہ کیا۔ اور باقی جو ہے نا سسرال میں میں اب یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب میکے بھی جاتی ہوں نا تو میرا نہیں بنتا ہے کہ میں اپنی بھابھیوں پر ریسٹرکشنز لگاؤں، میں بھی ایک نند ہوں، مجھے نہیں چاہیے کہ میں جا کے ریسٹرکشنز لگاؤں یا میں ان کے بارے میں باتیں کروں، میں کہوں کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں کر رہے ہو، یہ چیز ایسے نہیں کر رہے، وہ چیز ایسے نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھو اگر میں اپنے گھر میں چاہتی ہوں نا کہ میں سکون سے رہوں تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی سکون ہو، ہمیں بھی کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ ہر عورت کی یہی ہوتی ہے، ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا آزادی ملی جائے، گھر جو ہے وہ اپنے مطابق سیٹ کرے۔ تو شکر الحمدللہ ہماری بھی نند ہے، اچھی ہے ماشاءاللہ، آتی ہیں، اچھا ٹائم ہم لوگ اسپینڈ کرتے ہیں، بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو بس یہی بات ہے کہ آپ لوگ سسرال کی باتوں کو، میکے کو بالکل سائڈ پہ رکھو، سسرال کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ رکھو۔ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا کہ آپ میکے میں ایسے کرتی ہو تو آپ نے سسرال میں بھی آ کے نا ایسے، وہاں پہ تو ایسے ہوتا ہے، میری بھابھیاں تو ایسے رہتی ہیں تو یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہو نا تو پھر آپ بہت زیادہ اپنا نقصان اٹھاتے ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے میں نے کرنی تھی، اور سسرال کے نا یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ میں کہوں گی کہ کچھ گھر والے بہت زیادہ بہوؤں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ بہویں اتنی تیز آ جاتی ہیں جو اپنی نندوں کو، ساس کو بالکل لڑکے سے جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ بس خاوند، بس ان کی نا ایک ہی ان لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکے کو لو اور سائڈ پہ ہو جاؤ بس۔ تو ہمارے گھر میں بھی کچھ اس طرح کا ہوا تھا، ایک جو میں نے آپ کو اپنی بڑی بھابھی کے بارے میں بتایا، انہوں نے سیم ایسے ہی چیز کی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی نا سب سے پہلے بھائی کے کپڑے جو تھے وہ علیحدہ کیے بھائیوں سے کہ ان کو میں ہی کروں گی، ان کو میں ہی دیکھوں گی، آپ ان کو نہ کہا کریں، آپ ان سے کچھ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، مطلب ان کو پھر ایسے ہوا کہ وہ سیپریٹ ہوگی، اور جب سیپریٹ ہوئی تو پھر زیادہ مسئلے بڑھ گئے، جب زیادہ مسئلے بڑھ گئے اس میں بھی پھر ہم لوگوں کا ہی نام آنے لگ گیا تھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، جبکہ ان کی اپنی جو مدر ہیں وہ ان کے گھر آ کے رہتی تھی۔ بس مسئلے مسائل کافی تھے، اس میں کمزوری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی لازمی میں ڈسکس کروں گی کہ اس چیز کو ہم لوگوں نے کیسے ٹیکل کیا، کیسے جو ہے میں نے، میری ماما نے، ہم لوگوں نے بھی بہت زیادہ صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ لوگ بھی، میری بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، سسرال میں ہیں یا جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا، یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، میرڈ لائف میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، تو آپ لوگوں نے صرف صبر سے کام لینا ہے اور عقل مندی سے کام لینا ہے، جذباتی آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہونا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ میں پھر ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ